بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قد افلح المومنین، جب پارہ شروع ہوتا پارے کا نام بھی یہی ہے اور سورہ جو ہے مومن فلاح پا گئے، تو قد افلح المؤمنون سارے مومن کی بات ہو رہی، تحقیق ان ایمان والوں نے فلاح پائی۔ اب اس میں سیریز آف تھنگس ہے فلاح پانے والوں کے کیا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپنلی بتا دیے کہ سکسیس کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ ہمیشہ کی بلیسنگ ہے اور خوشی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ہر انسان چاہتا کہ وہ سکسیسفل ہو، چاہے کس طرح بھی ہو، وہ چاہتا وہ اچیو کرے، لیکن یہ ایسی سکسیس ہے کہ اس دنیا سے وہ آخرت تک، دنیا میں بہت سارے ہم سرٹیفکیشنز لیتے لیکن اس دنیا میں ہی رہتے، لیکن یہ آخرت تک کے جانے والی ہے۔ تو یہ جنت کی بات ہو رہی اور کس طرح یہ بلیورز کی بات ہو رہی کہ ان لوگ کس طرح سکسیس پا گئے۔ تو کیا کیا سیریز آف تھنگس کرنا ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ بتایا گیا ہے قد افلح المومنون، تحقیق ان ایمان والوں نے فلاح پائی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجز اور نیاز کرتے، مطلب بہت ہی ہمبلی اپنی نماز پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، دیٹس ہاؤ اٹ از مینشن۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو کوئی بے فضول باتیں، بیہودہ باتیں کوئی بات نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے باتوں میں بھی، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ نہیں ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت بڑا فتنہ ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کس طرح ان لوگ کنٹرول کرتے، تب اس کے لیے کیا ہے، ہر انسان کی جیسا کھانے پینے کا ہے، جب روزہ رکھتے تو آپ کھانا پینا نہیں کرتے تو آپ کو ریئلائز ہوتا کہ کھانا فوڈ کتنا امپورٹنٹ ہے، ویسی ہی ازواج زندگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ جو اچھا اللہ تعالیٰ حلال طریقہ بتایا گیا ہے، نو آؤٹ آف ویڈ لاک، اپنی حفاظت کرتے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات صحیح طریقے سے پوری کرتے اور کوئی غلط طریقے سے نہیں کرتے، نہ کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی چیز کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ بس جو ان کے علاوہ بھی طالب ہو، وہ حد سے آگے بڑھنے والے نہیں، جو چیزیں ہے اسی کے اندر باؤنڈریز میں، اور جو اپنی امانتوں اور اقرار کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ اب امانت کوئی بھی ہو سکتی، فزیکل امانت ہو سکتی یا کسی کی بات امانت ہو سکتی، یہ ساروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، اب جیسے پہلے سٹارٹنگ میں ہی آ گیا تھا کہ نماز پڑھنے والے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، خشوع کے ساتھ مطلب کوئی کانپنے والی بات نہیں ہے یا پریٹینڈ کرنے والی بات نہیں ہے، خشوع کے اندر انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار، پابندی کرنا مطلب وقت پہ ادائی کرنا اور صحیح طریقے سے کرنا، 5 نمازوں کی بات ہو رہی۔ اینڈ پھر نوافل کیا ہے، تہجد کی نماز، لیکن 5 موسٹ امپورٹنٹ نمازیں ہیں۔ تو ایسے لوگ وارث ہونے والے ہیں، ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ انہیریٹ کر رہے ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الذین، تو الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، مطلب وہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اب یہاں پر جنت الفردوس کی بات ہوئی اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا، اب نہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اس میں بھی آتا، سورہ حج میں بھی آتا کہ کریشن آف ہیومن بینگ کیسا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِینٍ، تو کیسی چکنی مٹی ہے، اس میں طین سے بنایا گیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ جو ہسبینڈ وائف ملتے، جو نطفہ
جب تک کہ وہ صحیح اس سے نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کہ جو ایک ایمبریو بننے کی بات ہو رہی تو ایک معمولی سا پانی نظر آتا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی زیادہ رکھے ایک تاثیر کے اس سے اولاد کا جنریشن جو کنٹینیو ہوتا. پھر ہم نے ہی نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں نے بنایا. مطلب کس طرح ایک کے بعد ایک کریشن کے بارے میں بتایا جا رہا کہ سٹیجز کیا ہے، ہیومن کریشن کے سٹیجز کیا ہے. پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو کیا بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ ہی فتبارک اللہ احسن خالقین ہے. پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے. سب لوگ، کوئی چاہو یا نہ چاہو، ایون اینجل آف ڈیتھ، ایوری ون ول ڈائی. حی القیوم کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کر رہے، جز نمبر 18، پارہ نمبر 18، آیت نمبر 15. پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ایک بار ڈیتھ ہو گئی، پھر قیامت کے دن پھر اٹھائے جائیں گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو آسمان بنائے بول رہے ہیں اس سے ہم غافل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بات نہیں پتہ چلی ہے یا کچھ نہیں معلوم. اللہ نوز ایوری تھنگ. تو اب جب کریشن کے بعد یہ سارے باتیں ہو رہی ہیں، کیسا لیئرز، ون لیئر ہیون ابو اینادر ہے. تو اسکائز کو دیکھو، اور وما کننا انل خلق غافلین. اللہ تعالیٰ مطلب اتنا میسو سائز ہے یونیورس کا اور کریشن کا، لیکن ایک مومنٹ بھی اللہ تعالیٰ کوئی اس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہے. یہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کے آبزرویشن میں ساری چیزیں ہوئے. اور یہ جو سورج ڈوبتا اللہ کی اذن سے، اجازت سے، پرمیشن لے کے ڈوبتا ایوری ڈے. جب اللہ تعالیٰ جس دن اس کو بولیں گے کہ نہیں آج مغرب سے نہیں مشرق سے، تو وہ پھر قیامت کا دن آ جائے گا. تو ہر چیز اللہ کے بولنے پہ ہوتا. اب آگے رین فال کے بارے میں بتایا جا رہا. اور پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم کو اس کو نابود کرنے پر قادر ہے. پہلے جیسا ہیومن کریشن کرے، وہ بھی بہت بڑی آپ کے کائنات کے اندر ایک نشانی ہے. پھر اب یہاں پر پھر بتا رہے ہیومن کریشن ہوا، پھر پلانٹس کے بارے میں بتا رہے زمین میں کیسا بارش جاری ہے، کیسا سبزہ اگنے والا ہے. پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغات پیدا کیے، ان میں سے تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. مطلب کس طرح پلانٹس ہے، اور پلانٹس میں بھی کیا بتا رہے ہیں، کھجور اور انگور دیکھنے میں بھی کتنا اچھا ہے اور کھانے میں بھی کتنا لذیذ ہے. اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے اگتا ہے. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے، تیل بھی جو ہے، اولیو آئل بھی ہے، اٹ سیلف بھی یو کین ہیو اٹ. اینڈ کس طرح یہ غذا ہے. اور تمہارے لیے چوپائے میں جو لائف سٹاک بولتے ہیں نا، جو 4 پاؤں اور یہ 2 پاؤں کے جو جانور ہے، کس طرح چوپائے 4 پاؤں بھی ان کے رہتے اور کس طرح سے ان کو ہم ذبح کر کے کھاتے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے، دودھ بھی ملتا. اب جیسا کہ چکن وہ ہے، پولٹری کے چیزیں ہیں وہ بھی کھاتے، اس سے انڈا بھی ملتا. اور جیسے میں بتائی گائے بھینس ہے یا بکری ہے، 4 پیر کے ہے، پھر دودھ بھی ملتا. اور تمہارے لیے چوپائے میں عبرت ہے کہ جو چیز ان کے پیٹ میں ہم تمہیں پلاتے ہیں، دودھ کی بات ہو رہی، اور ان میں بھی بہت سے فائدے ہیں. دودھ سے دیکھیے مکھن بنتا، پھر بہت سارے یوگرٹ ہے. اگر کوئی دودھ خالص نہیں پیتے تو چیز، بٹر، یہ وہ دوسرے چیزیں بھی یوز کرتے، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اور ان چوپائے پر، ان کشتی پر بھی تم سوار بھی ہوتے ہو. اب بہت سارے ایسے سبربس ایریا ہے، اسٹل آپ کیمل پہ، کاؤ پہ، یا جو بھی ایسے جانور ہے اس پہ ماؤنٹ ہو کے بیٹھ کے جاتے. اور پھر جو کشتی کی سواری ہے اس کے بارے میں بتا رہا.
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوائے تمہارے کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے باپ داداؤں سے تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ تو اب ان لوگوں کا کیا اعتراض ہے کہ اٹس اے نارمل ہیومن بینگ نوح علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ فرشتہ کیوں نہیں اتارے؟ اس آدمی کو تو دیوانگی کی بیماری ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجیے، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے پوری قوم آپ کے اگینسٹ ہے، لیکن اللہ سے کہہ رہے ہیں قال رب انصرنی بما کذبونی، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیلپ کریے مجھے، ان لوگ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ بس ہم نے نوح کو وحی بھیجی کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ اب وحی بھی آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ اینگل سے مینشن کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ایک علم ہے علم القرآن، اس کو آپ پورا ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر نوح کو کیا ہے، نوح علیہ السلام کو وحی کیے کہ ہاؤ دا کشتی کیسا بنانا چاہیے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کیے ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ پھر جب ہمارے حکم پہنچ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات، مطلب اینیملز کی بات ہو رہی، سے دو جوڑے نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے وین اٹ از ڈن، کشتی بن جائے اور تنور مطلب بارش کا اتنا زیادہ زور رہے گا تب یہ ساروں کو ماؤنٹ کرو، پیئرس میں لے کے جاؤ اور میل فیمیل رہنا، اور پھر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے بارے میں پہلے حکم صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈوب جائیں گے۔ ظالم کون ہے؟ جو شرک کریں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے بچایا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم اچھی طرح ماؤنٹ ہو جائے، پھر 28-29 میں بتایا جا رہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے بلا شبہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی، پھر ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ افلا تتقون۔ آیت نمبر 33۔ اور ان کی قوم میں سے جو سردار تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر یہاں پر شرک کی بات ہے، کفر کی بات ہے، آخرت کے آنے کو جھٹلایا، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو ایسا عیش دیا، مطلب ہر لگژری اللہ تعالیٰ ان کو دیے، ٹیسٹ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ تم ہی جیسے آدمی ہیں، جو تم میں کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے۔ یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، کھانا پینا بھی ویسی ہے۔ آیت نمبر 34 سورۃ المومنون۔ اور اگر تم نے ایسے جیسے آدمی کی بات مان لی تم پھر گھاٹے ہی میں رہو گے۔ تو وہ لوگ بول رہے کہ اچھا یہ تو ایک نارمل انسان کی طرح ہی ہے، آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ لاس میں رہیں گے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اب لوگوں کو کیا ہے جب بولتے مرنے کی بات یا کوئی چیز بھی ہے نارملی، آپ دیکھیں وہ لوگ سمجھتے کہ ہم سیڈ ہے، ڈپریشن میں ہے اس لیے مرنا تو برحق ہے، جانا تو ہے اس دنیا سے، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ایون سمجھے کہ گاڈ فاربڈ کسی کا ایسا کریش ہو جا رہا، پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی ری اسمبل کرنے والے ہے، اٹھانے والے ہیں، پھر سے نکالنے والے ہیں، اور ہم کو اپنا جواب دینا ہے ہر چیز کا۔ زندگی تو بس یہی ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہی بات کبھی آپ نان مسلم سے پوچھو کہ دس ورلڈ از اونلی ورلڈ، ان لوگ بولیں گے کہ ہاں
ہیئر آفٹر کچھ ہے تو انہوں نہیں مانیں گے ہیئر آفٹر. اور جب جیسا کہ اب روزہ رکھ رہے اپن نماز میں ہیں، ہم جب بتاتے کہ آخرت کے لیے ہم رکھ رہے ہیں یہ روزہ، تو وہ ان کو وہ تصور نہیں ہے. تو مسلمانوں میں بھی ایسے ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو صحیح نالج نہیں ہو، تو صحیح نالج ان کو دینا چاہیے. آخرت کا برحق ہے، جنت دوزخ ہے، اور ہم کو جواب دینا ہے. یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. رسول نے کہا، اے میرے رب، آپ میری مدد فرمائیے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. اگین the same thing has been mentioned کہ قال رب انصرنی بما کذبونی، ان لوگوں نے جھٹلا دیا. ارشاد ہوا یہ تھوڑی ہی مدت میں نادم ہو کر رہ جائیں گے، مطلب they will realize soon. تو ان کا ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق آ ہی پکڑا، تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا ڈالا، اور پس ظالموں پر خدا کی لعنت ہو. تو اب کیا ہوا، اتنی زیادہ آواز بھی نا ایک حد تک ہم برداشت کر سکتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی. اور یہ کوڑا کرکٹ بن گئے، اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہو. مطلب کون ہے ظالم؟ وہی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے. ان کو کیا ہے، لعنت ہے، اللہ کی مرضی سے دور. تو لعنت کا ورڈ ہم کیجولی نہیں یوز کرنا چاہیے. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی، ون آفٹر another. کتنے نیشنز آئے ان کے بارے میں بتایا جا رہا، اور ہر بار پروفٹس کو بھیجے. کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے. پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہیں، اور جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتا، اور ان پر عذاب آتا، اور ان کے افسانے بنتے. مطلب ایک ایسے فیبل ٹیلز کی طرح بن گئے. پس جو ایمان نہیں لائے ان پر لعنت ہے. اب جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہے کہ لعنت، اللہ کی مرضی سے دور. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی دلائل کے ساتھ بھیجا. اب یہاں پر آیت نمبر 45 میں بتایا جا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو نشانیاں دے کے بھیجے. جیسا کہ 9 نشانیوں کا بار بار ذکر آتا نا، وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی کہ کس طرح. تو ایک نیشن کے بعد الگ الگ نیشنز میں الگ الگ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا انکار تھا؟ کیوں انکار تھا؟ تکبر کی وجہ سے. پھر فرعون اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش ہو گئے. تو یہاں پر کیا ہے، دلائل لے کے گئے لیکن they don't agree. تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے آدمی پر ایمان لے آئے جبکہ ان کی قوم کے آدمی ہمارے خدمتگار ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے، ان لوگ سلیوز تھے، تو اب ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ اچھا سلیو کی فیملی میں سے ہم کیسا بلیور ہے مان لیں گے. تو کوئی بھی انسان چھوٹے طبقے سے آئے، اس کا ایمان صحیح ہے تو دیٹس اٹ، وہ نہیں سوچنا ہے. کبھی یہ ہوتا کہ کوئی کرسچن ہے، جو ہے، ہم سے بورن مسلم سے بھی بہت اچھا ایمان لا کے آگے بڑھ جاتا. تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانیاں بتائی تھی، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کی لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی. اے رسول، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے رہتے ہو، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ہی ڈرو. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ سے ہی ڈرنا ہے. پھر اختلاف کر کے اپنے دین آپس میں جدا جدا کر دیے، اور ہر فرقے کے پاس جو دین ہے وہ اسی پر خوش ہو گئے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو ایمان کسی کا، جو لوگ شرک میں مانتے، کفر میں مانتے، ان کو بھی بولنا کہ نہیں سب ایک ہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ واضح ڈفرینس بتا دیے. پھر اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم بار بار اس کی بارے میں بات کرنا. توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو ان کو ایک عرصے تک ان کی جہالت میں پڑے رہنے دو. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں
اللہ ہے مال دینے والے، اولاد دینے والے، تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بل لا یشعرون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں رکھ رہے. بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. اب اللہ سے ہم کو ڈرنا ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے. دس از دا کی تھنگ. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ ان پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں. آیت نمبر 62 پہ ہے سورۃ المومنون. اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچی بات بتا دے گی. تو وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، سب ہماری جتنی کیپیسٹی رہتی اللہ ول ٹیسٹ us. the more the capacity, more the ایمان، the more the testing. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھے ہوئے سچ بتاتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کمپلیٹلی دیں گے. دنیا میں ہو سکتا بہت سارے رنج غم ہوتے لوگوں کو کہ حق ادا نہیں کریں، آخرت میں اللہ تعالیٰ پورا حق دینے والے ہیں، بلکہ ان کے دل خیانت میں پڑے ہوئے ہیں اس دین سے، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہے جو یہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال آدمیوں کو پکڑ لیں گے عذاب میں تو وہ تو چلا اٹھیں گے. مطلب زور زور سے چیخنا. انسان کب چیخا مارتا؟ جب اس کو تکلیف ہوتی. آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی. they literally want help، لیکن ان کو لا تنصرون، ہیلپ نہیں ملے گی. میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. جب آیتیں بیان کی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، لیکن ان لوگ منہ پھیر لیتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس کو کہانی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے. آج بھی کیا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور انہی کو کرنے دو، انہی کو سیکھنے دو، لیکن سب کو کرنا نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے، تکبر. یا تو کچھ لوگ اتنا زیادہ بولتے کہ نہیں ہم کو ہر چیز آتی، ہم کو سننے کی ہی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہائر لیول پہ جتنا بھی آپ سیکھتے جاؤ، یہ جرنی نیور اینڈنگ ہے. ایوری ایئر I get to learn from different دورے قرآن. You have to excel yourself. اور ٹیچر سے سیکھیے، اور ٹیچر سے سیکھتے ہی جائیے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، جب ایک بہت ہائی لیول کے بھی ٹیچرز رہتے ہیں جو کہ بالکل عربک سے ان لوگ ٹرانسلیٹ کر کے اس سے آپ کو تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے انہینسمنٹ بڑھتے جانا چاہیے، نہ کہ نہیں آئی نو ایوری تھنگ، یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن. دیٹ از دا اینڈ آف اٹ. پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ ایسی چیز ہے جو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تکبر کرتے ہوئے اس کو کہانی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے کلام الہی میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے جو ان کے نہیں مانتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. اگر خدائے برحق ان کی خواہشات پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائے. بلکہ ہم نے ان کی نصیحت ان کے پاس پہنچا دی تو اپنی نصیحت سے منہ پھیر کر رہے ہیں. مطلب کتنی بھی بات بتاؤ، منہ موڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں سننا چاہ رہے ہیں، نہیں سمجھنا چاہ رہے. کیا آپ ان سے کچھ صلہ مانگتے ہیں؟ مطلب کوئی ویج لے رہی، کوئی پیسہ مانگ رہی،
کوئی بینیفٹس لے رہے ہیں ان سے، تو تمہارا رب کا صلہ بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ ہی کیا ہے؟ بہترین ہم کو دینے والا ہے، اور آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو دین کے دائی ہے ان کو ایکسکلوسیو صرف اللہ کے لیے، جو دنیاوی کام ہیں، آپ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کو کام کے وجہ سے ویج مل رہا، یا کام کے وجہ سے آپ کو کوئی پرکس مل رہے ہیں، کام کے وجہ سے کوئی میڈل مل رہا، دیٹس ڈفرینٹ۔ لیکن دین کے کام میں خالص اللہ کے لیے، اونلی فار دا سیک آف اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کوئی صلہ نہیں مانگتے تھے، کوئی پروفٹس، کوئی رسول، اور آپ کو ان کے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا ہے؟ سیدھا صراط مستقیم ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 75، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، ان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے وہ دور کر دیں، تو اپنی سرکشی میں گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی جو پکڑا تو بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے، اور وہ عاجزی کرنے والے تھے، وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ تو کتنا بھی ان کو عذاب آ جائے یا ان تک کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ جھکنا نہیں چاہ رہے، ٹوٹ جانا چاہ رہے، جھکنا نہیں چاہ رہے، عاجزی بھی نہیں آ رہی، ہمبلنس بھی نہیں آ رہی ان کے اندر۔ یہاں تک کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے، اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے۔ انسان کب ڈسپیر ہو جاتا، نا امید کب ہوتا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ کرتا، اپنے آپ کو ہی سمجھتا کہ میں ہی ہوں جو بھی ہے، لیکن ایکچولی میں وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے اندر امید ہی نہیں رہیں گی۔ اور یہ مایوسی کیوں آتی کہ آپ آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی رہ کے صرف اپنے بارے میں ہی سوچ لینا، آخرت کا نہیں سوچنا، دنیا میں بھی لوگوں کا نہیں سوچنا، سیلفشنس کرنا۔ ایون دین کے کام میں بھی بہت تھن لائن ہے، یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ آپ حد سے زیادہ دین کے کام میں بھی بول کے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ کہ لوگوں کو تکلیف دینا کسی کو بھی اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 78 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے کان میں سننا ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے، دل سے ہدایت لانا ہے، تو وہ اگر دین کے اس میں نہیں یوز کر رہے ہیں تو کتنا کم۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 80 پہ ہے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور رات دن کا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 80 میں دیکھیے افلا تعقلون۔ تو کوئی بھی موت ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے والے ہیں، یہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بات پچھلے کافر کرتے تھے وہی یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو پہلے والے تھے وہی چیز they are repeating it۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ اگین دس از دا تھنگ کہ ان لوگ وہی سوچ رہے ہیں کہ ہم پورا ہڈی ہو گئے، پورا ڈسنٹیگریٹ ہو گئے، تو پھر کیسا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر سے کیسا اٹھائے جائیں گے؟ یس آف کورس اٹھائے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صاف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہ بات ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ اساطیر الاولین؟ کیونکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی جب کرنا رہتا نا انسان، کچھ بھی ہیلے بہانوں سے جسٹیفائی کر لیتا۔ آیت نمبر 84 آنورڈ سورۃ المومنون، آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم پھر سوچتے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ افلا تذکرون، آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان، عرش عظیم کے مالک ہے۔ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کا پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے۔
آیت نمبر 89 پہ ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ ایسی بادشاہت تو اللہ کی ہے، آپ کہہ دیجئے پھر تم پر جادو کہاں پڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تو سب کے پاس حق پہنچ گیا، چاہے مسلمان ہو نان مسلم ہیں، لیکن پھر بھی جھٹلانا۔ اب بہت سارے مسلمان بولتے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں لیکن ہم نہیں پریکٹس کرتے، یا رہتے بھی ہے ایک ہی گھر میں لیکن پھر بھی نماز قرآن روزہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ جھٹلانا ہے۔ اللہ نے تو کسی کو بیٹا بنایا، اللہ نے تو نہ کسی کو، مطلب اللہ کا کوئی بیٹا کوئی وہ نہیں ہے اور اس کا کوئی ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چلتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، تو یہ سارے جو ہے سبحان اللہ اما یصفون ہے۔ وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ ان کے شریک بنانے سے بالا تر ہے، تو شرک سے پاک ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے ہوا ہے اگر تو مجھ کو دکھا دے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شریک نہ کرنا، اور جس عذاب کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دیں، ہم ان پر قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہے، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگر ادفع باللتی ہی احسن کرو، اگر کوئی سیئہ بھی کر رہا بری بھی بات کر رہا تو بھی اس کو حسنات کرو۔ تو ہم بھی ایک رول رکھنا چاہیے، کئی بار ہم سے غلطی ہو جاتی، بری بات ہو جاتی، یا کسی کو ہرٹ کر دیتے، یا اللہ رسول کی کمی کوتاہی ہو جاتی، تو اچھی چیز کرو، اس کے بعد کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ تو جو ریپینٹ کرتے توبہ استغفار کرتے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ یوں کہیں اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اب یہاں پر دعا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے چنگلوں سے ہم بچے۔ اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ شیطان کیا ہے؟ آہستہ آہستہ وسپر کرتا پھر اوور کم کرتا، کوئی آپ کو ایسا دکھنے میں نہیں معلوم ہوتا، اور یہ لوگ غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے۔ اب کیا ہے؟ یہ دنیا سے واپس یہاں سے جب چلے گئے واپس آنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اچھے عمل کرنے کے لیے، تاکہ میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جس میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے کہ جس کو وہ صرف زبان سے کہتے ہیں اور ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت تک۔ تو یہاں پر کیا بول رہے کہ لعلی عمل صالحا فیما ترکت کلا، تو بول رہے کہ نہیں یہ ایک بات ہے نا، تو ہم لوگوں کو واپس بھیجو تاکہ ہم جو بات بول رہے ہیں، اب ایک بار انسان ڈیتھ ہو گئی اس کو بول رہے کہ سیکنڈ اس کو چانس دو، تو نہیں، وہ چانس نہیں ملے گا۔ اب جو بھی لوگ مر گئے وہ برزخ میں ہیں، ان کے بیچ میں ہمارے اوٹ ہے، ہم کو نہیں معلوم وہاں کیا ہو رہا۔ اب کچھ لوگ اندازے لگاتے کہ یہ خواب آیا تو یہ ہے، وہ اللہ بہتر جانے۔ وی شوڈ ہیو گڈ انٹینشن، جسٹ میک دعا فار دیم، اور ہم کو بھی جانا اپنے لیے بھی دعا کریے۔ اب یہاں پر دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ تو اس میں کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اب یہاں پر سور پھونکنے کی بات ہو رہی، تو اور کس طرح انسان سیلفش ہو جائے گا۔ جن کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے منہ کو جھلاس دے گی، ان کے منہ وہاں بگڑ ہوں گے۔ جب آگ منہ پہ لگتی خدا نہ خواستہ تو فیس کیا ہوتا؟ پورا ڈسفیگرڈ ہو جاتا، جیسا بکری کی سیری جب آپ گرم کرتے تو اس کے ٹیتھ کیسا باہر آ جاتے ہیں ویسا۔ کیا تم کو میری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھی؟
پھر تم کو جھٹلاتے تھے۔ تو بتایا جا رہا کہ یہ بات آ گئی تھی، حجت تمام ہو گئی، پھر جھٹلانے کا مطلب کیا؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب تھی اور ہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔ کوئی بھی انسان بھٹک سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہدایت دے، بار بار ہم کوشش کرنا چاہیے، اسٹیڈ فاسٹ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ فرمائے گا اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بات نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بہت زیادہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے تو بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بندوں میں ایک گروہ ہوگا جو یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تم تو ان کا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد سے بھلا دیا اور تم ان سے ہنسی کرتے رہے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم گنتی کے کتنے سال رہے؟ ہم کو یاد نہیں رہے، ایسا سمجھیں گے بہت کم ٹائم تھا۔ وہ کہیں گے ہم تو 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تو وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے۔ بہت کم رہے مطلب کتنی بھی ہو، 100 ایئرس، لیکن کئی سال خبر میں رہنا ہے، پھر ڈے آف ججمنٹ۔ کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور پاس اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بالاتر ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب العرش الکریم۔ اور جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو پکارتے ہیں کہ اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، یقیناً کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 118۔ پھر یہاں پر بھی دعا کیا ہے؟ وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اے میرے رب، معاف فرما اور رحم فرما، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ اب سورۃ النور، یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے، اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 64 آیتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر کیا آیا؟ سورۃ انزلناہا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی نے اس کے احکام فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 2۔ اب یہاں پر زناکاری بدکاری کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اڈلٹری، زناکاری عورت، زناکار عورت، زناکار مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تم کو اللہ کا حکم میں ان دونوں پر کوئی ترس کھانا نہیں چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو جو بھی زناکاری کرے، آدمی ہو یا عورت ہے، تو ان کو سب کے سامنے سزا دینے کی بات ہوئی، اور وہ بھی اس کا ڈیٹیل جب آپ دیکھیں گے، اس کا جو وپ رہے گا بہت ہی سخت قسم کا وپ ہے جو کوڑا ہے اس سے مارنے کا، اور لوگ آنکھوں سے دیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ عبرت حاصل ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹیمپٹیشنس ہے لائف کے، اور یہ چیز شیطان بہت آسانی سے انسان کو بھٹکا دیتا۔ زناکار مرد تو صرف زناکار عورت یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے بھی زناکار مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مطلب زناکار ہے تو وہ بدکار لوگ بدکار سے، اور جو مشرک، دونوں کو ایک ہی کانٹیکس میں بتایا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، 80، اور ان کی شہادت بھی مت قبول کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، کہ جو لوگ
کوئی بھی مرد عورت ساتھ جا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، بعض اوقات تو نا ان کی فیملی رہتی یا بھائی رہتے یا کچھ بھی، بس لوگ بول دیے کہ ہاں یہ زناکاری بدکاری، ایسا آپ کسی پہ عیب نہیں لگا سکتے، کسی پہ بھی بہتان نہیں لگا سکتے جب تک کہ آنکھوں سے وٹنس نہیں کرے وہ چیز دیکھتے، جب ہی بول سکتے۔ اگر کوئی لوگ ایسی غلط بات بہتان لگائے تو کیا ہوگا، ان کو 80 لیشز ماریں گے اور ان کی شہادت، ان کی گواہی نہیں لیں گے۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دس از سیریس میٹر، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی اٹھا کے بول دینا، ان کے بارے میں بدکاری کا الزام لگا دینا سیریس میٹر ہے، اور اس کے بارے میں غلط بول دیے تو توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگائے اور ان کے لیے اپنے سوائے کوئی گواہ نہ ہو، اب سیریس جیسے ٹاپک چل رہا ہر چیز کا، کہ کوئی عورت ہے بدکاری کرے، ایکچولی بدکاری ہوئی اور آدمی بول رہا کہ یہ بدکاری کرے لیکن کوئی وٹنس نہیں، جیسا کہ 4 آئی وٹنس چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کی شہادت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھائے کر یہ کہے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ بات ہو رہی، قسم کھانے کی بات ہو رہی، تو یہاں پر چھوٹے افیئر کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ملنے جھلنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دس از ٹاکنگ اباؤٹ اڈلٹری۔ ایکچولی میں ان لوگ زناکاری کی بات کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی 2 لوگ ہیں ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کے اوپر تہمت لگا دیے اور اس کے اوپر بات ہو رہی، اور ہسبینڈ وائف کی جب آپس میں بات چیت ہو رہی تو ان لوگ بول رہے 4 گواہ میرے پاس نہیں ہے، قسم کھا رہے نہیں تو تم پہ اللہ کی لعنت، اور سامنے والا پھر یہ جواب دے رہا، ویسا نہیں ہے، بدکاری کا کانٹیکس میں بات ہو رہی۔ اور 5ویں بار یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو یا سچی ہو، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تم بڑی خرابیوں میں پڑ جاؤ گے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ چیزیں اینگر میں، ریج میں ایک دوسرے پہ تہمتاں لگا کے بات کرنا، ہسبینڈ وائف لائن کراس کرنا اور اس میں بہت زیادہ گندگی کرنا، اور اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز ہے، رحمت سے دور ہو جاتے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس سے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے گناہ کیا جتنا حصہ لیا اتنا ہی اس کا وبال عذاب ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کا بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے کیوں نہیں اپنے دلوں میں ایک نیک گمان کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک بہتان لگائے، وہ کہیں ایکسپیڈیشن پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور ایک اپنا ہار بھی لے کے گئے تھے، وہ گم گیا تھا، وہ ڈھونڈنے میں زیادہ ٹائم لگ گیا، اور وہ لوگ چلے گئے، اور پہلے کے لوگ بہت سکنی رہتے تھے، معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، لائٹ ویٹ رہتے تھے، پھر وہ کسی اور صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی اس کو تو ایک موقع چاہیے تھا بدنامی کرنا، برائی کرنا لوگوں کے بارے میں، تو اس نے بہتان لگا دیا، اور وہ بات اتنی پھیلنے لگی ہر کوئی یقین کرے، تو بول رہے کہ وہ بات کیوں مانے، وہ بات کیوں یقین کر لیے، تو وی ہیو ٹو ویریفائی۔ تو ہر چیز میں ہمارے کو دین میں پوری چیز سکھائی گئی۔ سورہ حجرات میں کیا ہے، کوئی بات آئی تو تم ویریفائی کر لو، تو یہاں پر بھی جو واقع افق ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنا پورا ڈیٹیل آپ کو بیان کروں گی کہ اٹ ول ٹیک سو مچ ٹائم تو یہاں پر بس اتنا ہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ وہ انوسینٹ تھے، ان کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے، اور وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ان کی اوپر، لیکن وہ پورا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ انہوں بہت تکلیف سے گزرے، کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد صاحب کے گھر بھی بھیج دیے وہ، کیونکہ اتنا زیادہ ان کو تکلیف ہوتی، اور کچھ صحابہ یہ بھی بولنے لگے کہ آپ کو چھوڑ دو، اور اس میں بھی اور زیادہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بیمار ہو گئے تھے، بہت ہرٹ تھے، تو یہ چیزیں نا بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے کسی کے اوپر بہتان، اور آپ ایک پاکیزہ عورت پہ
ایسی بات کرنا بہت زیادہ ہی گناہ کا کام ہے اور اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہی ہے. تو یہ قصہ جو ہے نا طویل ہے، اس میں ہم اتنا حق ادا نہیں کر سکتے. بس ابھی اتنا ہی سمجھیے کہ ایک پاکیزہ عورت پہ بہتان لگائے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کو کلیئر کر دیے تھے. جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں ایک نیک گمان نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ زری بہتان ہے. تو یہاں پر کیا ہے، لولا سمیتموها ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیر وقالوا هذا افک مبین. کہتے کہ کھلم کھلا جھوٹی بات ہے، بہتان ہے. یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، جب آپ کوئی بھی وٹنسز نہیں لا رہے تو کیا ہے، جھوٹ ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اسی کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا. جب تم اپنی زبانوں سے اس کے ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسے باتیں کہتے تھے جس کا تم کو کوئی علم نہ تھا اور تم اس سے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک تو وہ بڑی بھاری بات ہے. اور جب تم نے اس سے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ایسی باتیں زبان پر لائے. اے رب تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر ایسے کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو. تو یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تم کو آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ علیم حکیم ہے. اللہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی مومنوں میں خوب پھیلے تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آیت نمبر 20 سورۃ النور کر رہے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے. مومنوں، شیطان کے قدم نہ چلنا، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام ہی بتائے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک باز نہ ہوتا. لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. واللہ سمیع علیم ہے اللہ. اور تم میں سے جو لوگ بزرگی والے ہیں وہ قسم نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کوئی خرچہ اخراجات نہیں دیں گے، بلکہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. آیت نمبر 22 میں کیا بتایا جا رہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب بہتان لگائے تو ابو بکر صدیق کسی کو ہیلپ کرتے تھے، وہ شخص بھی فیملی کے ہی ہو کے اس میں ہاں میں ہاں ملا کے غلط بات کرے تو اب دل انسان کا تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا. تو ہی واز گیونگ دا ویجز، تو بند کر دیے تھے ٹائم بینگ ابو بکر صدیق. تو بول رہے کہ یو شوڈ گو آن بیکاز اللہ از گیونگ یو اینڈ اللہ از مرسیفل، اللہ forgives you. واللہ غفور الرحیم. تو سم ٹائمز ہیپنس کہ آپ کے اپنے قریب، آپ کے اپنے جاننے والے ہی آپ کو دکھ اور تکلیف دیتے، لیکن اللہ کے لیے جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں وی شوڈ کنٹینیو دیٹ نیکی. تو آیت نمبر 22 تک کریں ہم سورۃ النور، اور اس میں پھر انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے 23 آیت سے. ابھی بریک لیں گے، نماز پڑھیں گے عصر کی، اینڈ دین آفٹر دا بریک ول کنٹینیو دا پارٹ 2 آف دس انشاءاللہ. میں میوٹ پہ رکھ رہی ہوں تاکہ صبح نماز آرام سے آپ لوگ ادا کریں نماز. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.